السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک بار ایک شخص اپنے کام سے لوٹ کر گھر آیا اور ساتھ میں پنیر لایا اور اپنی وائف سے کہا کہ آج میرے لیے ایک اچھی پنیر کی سبزی بناؤ، کیونکہ آج میں نے بہت کام کیا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے اور مجھے کچھ اچھا کھانا ہے۔ تو بیوی گھر سے آئی اور کہا، ہاں بالکل، آپ ہاتھ پیر دھو کر تیار ہو جائے، میں آپ کے لیے بہت ہی لذیذ کھانا بناتی ہوں۔ وہ شخص فریش ہو گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا سبزی کے بننے کی تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ کچن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ بس جلد سے کھانا بن جائے تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد کھانا بن کر تیار ہو گیا۔ اب کھانا لگنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے اپنی وائف سے کہا کہ کھانے میں لیمبو ہے یا نہیں، کہ مجھے کھانے میں لیمبو ڈال کر کھانا ہے۔ لیکن بیوی نے کہا، لیمبو تو ختم ہو گیا ہے، آپ سے کہا تھا لیکن آپ بھول گئے۔ اس شخص نے اپنی وائف سے کہا، رکو رکو، ابھی مت لگاؤ، ابھی کھانا مت لگاؤ، کیونکہ لیمبو کے بنا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں ابھی گیا اور ابھی لیمبو لے کے آیا۔ وہ شخص واپس کپڑا پہن کر تیار ہو گیا اور پاس کے لیمبو والی دکان پر گیا۔ جب وہاں پر دیکھا تو لیمبو نہیں تھے۔ اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، اس کے پاس لیمبو نہیں ہے تو دوسری دکان پر مل جائے گی۔ تو پھر وہ وہاں سے چلنا شروع کیا اور دوسری دکان پر گیا، لیکن وہاں پر بھی لیمبو نہیں ملے۔ پھر اس نے سوچا چلو دور کی سبزی منڈی میں چلا جاتا ہوں، وہاں سے لیمبو لے کے آؤں گا، کیونکہ لیمبو کے بنا پنیر کی سبزی اچھی نہیں لگے گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سبزی منڈی پہنچا۔ اسے وہاں لیمبو مل گیا اور وہ بہت خوش ہوا کہ میں لیمبو لے کے گھر جاؤں گا اور سبزی میں ڈال کے کھاؤں گا۔ اب وہ خوشی خوشی لیمبو لے کے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلد ہی سبزی گرم کر دو اور روٹی کاٹ دو تاکہ میں اچھے سے کھانا کھا سکوں۔ اب تھالی لگائی گئی، اس کی بیوی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ شخص تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد لیمبو کی پلیٹ اٹھائی اور دروازے کے باہر پھینک دیا اور زور زور سے چلانے لگا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ بیوی یہ دیکھ کر گھبرا گئی کہ کہیں یہ تو پاگل نہیں ہو گیا ہے، سارے لیمبو دروازے کے باہر کیوں پھینک دی؟ اس کی بیوی نے اس سے چلا کر کہا، آپ پاگل ہو گئے ہیں، ابھی تو اتنی دیر تک لیمبو کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور جب لیمبو لے کے آئے تو لیمبو کو دروازے کے باہر پھینک دیا اور اب چلا رہے ہو کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ ارے مجھے بھی تو بتائیے کہ آپ کس چیز میں جیت گئے، آخر ہوا کیا؟ اب وہ شخص خوشی خوشی بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، ارے آپ بھی اطمینان سے بیٹھو، بتاتا ہوں۔ آج صبح سے ہی میری جیپ مجھے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے بہت کام کر لیا تو مجھے تیز بھوک لگی۔ جب میں گھر آیا تو نے بہت ہی مزیدار کھانا بنائی، اس کی خوشبو میری ناک میں گئی۔ پھر میری جیپ نے مجھ سے کہا کہ لیمبو لے کے آؤ۔ میں پاس والی دکان پر گیا لیکن وہاں پر لیمبو نہیں ملے۔ تھوڑی اور دور گیا پر وہاں پر بھی نہیں ملے۔ تو اس نے مجھ سے تھوڑی اور دور لے کے گئی، میں اس کے وش میں آ گیا اور جیسے ہی وہ مجھے کہتی گئی ویسا میں کرتا گیا۔ اب میں ویسا ہی کرتا گیا جیسے وہ مجھ سے کرواتی گئی، لیکن انت میں نے وجے پراپت کر لی۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہہ دیا، تمہارا مجھ پر کنٹرول نہیں بلکہ میرا تم پر کنٹرول ہے اور میں جیت گیا۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیسے اپنی اکشاؤں پر وجے پراپت کرے؟ کئی بار لوگوں کو شراب پینے کی عادت لگ جاتی ہے اور وہ اس چکر میں بھٹکتے رہتے ہیں۔
यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने बैठते हैं, जब सारी शराब खत्म हो जाती है तो उनमें से कोई ना कोई शख्स जरूर कहता है यार और चाहिए। अब और चाहिए के चक्कर में वो शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और ऐसे ही वो अपने समय और अपने पैसे और खुद अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी लेम्बू की तलाश में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और परेशान ही रहेंगे। इसीलिए अपने इंद्रियों पर काबू पाएं और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताएं।